حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عباس علمدار جن کی تعریف کے لیے کسی نے جملہ صحیح کہا ہے کہ عباس کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جس کی تلوار میان میں ہو اور دشمنوں کی نیندیں حرام ہو اسے عباس کہتے ہیں. تلوار نکلی ہوئی نہ ہو، تلوار میان میں ہو اور دشمنوں کی نیندیں حرام ہو. تو ہمارے علماء میں آیت اللہ علی آقا قاضی جن کا بار بار اکثر تذکرہ آتا ہے، اور ظاہر اخلاق کی گفتگو ہو رہی ہے تو علماء اخلاق کا تذکرہ کیوں نہیں آئے گا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں ان کے جوانی کا دور تھا، یہ آیت اللہ علی آقا قاضی کی جوانی کی تصویر، فرماتے ہیں کہ میں اس وقت حرم حضرت ابو الفضل العباس میں نماز کے لیے تیاری کر رہا تھا، اور نماز میں نیت باندھنے ہی والا تھا کہ ایک دیوانہ سا شخص میرے پاس آیا اور اچانک سے آ کر ہنس کے مجھ سے کہنے لگا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، وضو تو کر کے آ جاؤ. کہہ رہے میں حیران اور پریشان رہ گیا. اچھا، عام طور پر وہ افراد جو کہ دائم الوضو رہتے ہیں وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹنے کے بعد بھول جاتے ہیں دوبارہ وضو مثلا اگر نہیں کیا تو نماز کے لیے، کیونکہ ہر وقت عادی ہوتے ہیں کہ بس وضو تو ہے ہی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. یہی کیفیت علی آقا قاضی کی بھی تھی. کہہ رہے میں نے واقعی غور کیا تو میں وضو ٹوٹنے کے بعد میں نے دوبارہ وضو نہیں کیا تھا. اب آپ دیکھیں گے حضرت ابو الفضل العباس کے در کے دیوانے بھی ایسے عرفا ہوتے ہیں. تو کہہ رہے میں نے وضو کر کے آیا اور نماز ادا کرنے لگا. نماز کو جب میں نے ختم کیا تو وہ دیوانہ پھر آیا میرے پاس اور آ کر کہنے لگا میرے کان میں کہ ابو الفضل العباس تمام اولیاء خدا کی پناہ گاہ ہیں، جو مشکل حل کروانا ہو حضرت ابو الفضل کے پاس جا کر ان سے حال دل کہو، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. علی آقا قاضی فرماتے ہیں کہ میں نے 18 سال تک ریاضتیں کی تھی، 18 سال، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ میں جیسے روحانیت کے خاص مقام پر آ کر رک گیا ہوں، آگے نہیں بڑھ رہا ہوں اور روحانیت کا دروازہ کھل نہیں رہا ہے. میں تمام نماز، روزے، اذکار، دعائیں، زیارات، تلاوت، لیکن لگ رہا تھا کہ ان تمام اعمال کو انجام دینے کے بعد بھی عشق پروردگار کی اس کیفیت کے اوپر میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں کہ جو مجھے حاصل ہو جانی چاہیے تھی، اور میں گویا ایک لحاظ سے نا امید ہی ہونے لگا تھا. دیوانے نے کان میں جب یہ آ کر کہا کہ حضرت ابو الفضل العباس سے توسل کیوں نہیں اختیار کرتے ہو اور اپنی حاجت ان سے کیوں نہیں کہتے ہو جبکہ وہ تمام اولیاء خدا کی پناہ گاہ ہیں، میں نے تڑپ کر اسی وقت حضرت ابو الفضل العباس علمدار سے توسل کیا کہ مولا میں نے 18 سال تک ریاضتیں کی ہیں، میں نے بہت رنج اور غم اٹھائے ہیں، میری آپ اس دعا کو قبول فرما لیں کہ حجابات برطرف ہو جائیں اور میں پروردگار کی طرف بلند ہو جاؤں. کہنے ادھر میں نے حضرت ابو الفضل العباس سے توسل کیا، ادھر گویا دل کے حجابات برطرف ہونے لگے. اچانک سے میں نے دیکھا کہ جہان کے تمام ذرات کے اندر خدا کے نور کا ظہور ہو رہا ہے. اسی وقت سے کہنے میں نے جس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا تھا ہر جگہ مجھے لا الہ الا اللہ کی تجلی نظر آنے لگی، اور دیکھا کہ کائنات کے ذرے ذرے سے نور الہی اٹھ رہا ہے، اور اللہ نور السماوات والارض اس کی گویا ایک لحاظ سے تفسیر میری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ آنے لگی. لیکن یہ عارضی کیفیت تھی، یہ چیزیں مجھے نظر آنی بند ہو گئیں. اس کے بعد میں گھر آیا تو زوجہ نے مجھ کو چائے وغیرہ دی، چائے پی، تھوڑی دیر کے بعد میری وہی عرفانی کیفیت پھر دوبارہ آنے لگی. پھر میں گھر کی چھت پر گیا تو وہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ ذرے ذرے سے تجلی پروردگار کا ظہور ہو رہا ہے. دیکھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیے خدا ہر قسم کی جسمانیت سے منزہ اور مبرہ، لیکن دل کی آنکھوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسی کیفیات ہوئی کہ میں آسمانوں کے اوپر نگاہ کرتا تھا، ہر جگہ کے اوپر نگاہ کرتا تھا، ہر جگہ مجھے تجلی پروردگار اور گویا اس کا نور بکھرا ہوا نظر آتا تھا، یہاں تک کہ میری کیفیت مستقل ہو گئی.
اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بہرحال پھر اس کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے, پھر کیفیت پوری مستقل ہو گئی, اور یہ واقعہ بھی ان کو اس میں ملتا ہے. ایک دفعہ مکمل طور پر زلزلہ آیا کہ پورا گھر گر گیا, اور پورا گھر گر گیا. سارے طالب علم جو گھر میں درس دیتے تھے سارے طالب علم اٹھ کر بھاگے, لیکن آیت اللہ علی آقا قاضی اپنی کرسی پر اسی طریقے سے بیٹھے رہے کہ جب حفاظت کرنے والا پروردگار ہے, اور یہ بات کہتے تھے کہ تم دعوی توحید کرتے ہو لیکن پھر بھی مغلوب اور پریشان ہو جاتے ہو. لوگ ہوتا ہے نا کہ فوراً مغلوب اور پریشان ہو جاتے, ذرا سی کوئی نامساعد حالات آئے, کچھ آئے, فوراً مغلوب اور پریشان ہو گئے اس سے. اور ان کے شاگرد بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مسجد سہلا کے اندر بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے ہمیں, تو ایک بڑا سا سانپ نکل کر آ گیا. سارے طالب علم ڈر کر بھاگے سانپ سے, لیکن علی آقا قاضی وہیں پر بیٹھے رہے اور کہا مت باذن اللہ, اللہ کے حکم سے مر جا. اور اسی وقت سانپ بے حس و حرکت ہو گیا, اور اس کے بعد درس دینا شروع ہو گئے. سارے طالب علم دوبارہ بیٹھ کے درس شروع ہو گیا. بار بار پلٹ کر دیکھتے بھی جا رہے تھے, لوگ پریشان تھے, یہاں تک کہ درس ختم ہوا, علی آقا قاضی اٹھ کر گئے تو طالب علم باقاعدہ ایک لکڑی وغیرہ لے کر آئے, اور اس کے بعد سانپ کو ہلا جلا کر دیکھتے رہے کہیں زندہ تو نہیں, لیکن وہ واقعی مر چکا تھا. تو حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے علماء نے کتنے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا ہے. علی آقا قاضی کے متعلق جو بھی آپ باتیں سن رہی ہیں, آپ اس سے پہلے بھی ان کا کتنا تذکرہ آیا اور کتنی ان کی کراماتیں آئیں, ذکر ہو چکی ہیں, تو آپ کے دماغ میں آتا ہے نا کہ یہ کیسے اس مقام کو حاصل کیا. تو دیکھیے آپ نے کہ حضرت عباس کے توسل سے اگر کوئی بھی دعا مانگی جائے تو اس کی کتنی اثر پذیری, بس تڑپ کے مانگی جائے, پورے اعتقاد کے ساتھ مانگی جائے, تاکہ عدم قبولیت کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد, آیت اللہ علی آقا قاضی کے انتقال کے بعد, جو بڑے بڑے علماء اور عرفا تھے, ان میں سے یعنی بات مشہور ہے کہ انہوں نے عالم خواب میں یا عالم مکاشفہ میں برزخی زندگی میں یہ بات چیز دیکھی کہ برزخی زندگی میں آیت اللہ علی آقا قاضی کو انسان کامل کا درجہ دیا گیا ہے. دیکھیے پیغمبر اسلام اور اہل بیت تو کامل ترین مصداق ہیں اس جملے کا, اس لفظ کا, انسان کامل. لیکن غیر معصوموں میں اور علماء کے اندر یہ بہت بڑا مقام ہے جو برزخی زندگی میں انسان کامل کا آیت اللہ علی آقا قاضی کو حاصل. دیکھیے علی آقا قاضی نجف اشرف میں وادی السلام میں مدفون ہے. دیکھیے جو نجف کی سرزمین ہے اس کے متعلق علماء یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں پر 360 انبیاء کی قبریں ہیں نجف میں, 360, اور کربلا میں 260 انبیاء کی قبریں, اور حضرت آدم حضرت نوح کی قبر تو ذریعہ امیر المومنین کے اندر ہی. ایک عالم مرحوم آغا سید ہاشم رضوی ہندی انڈیا کے ایک عالم دین تھے, خود علی آقا قاضی کی خدمت میں بہت عرصے تک فیض اٹھایا اور 94 برس کی عمر میں انتقال کیا قوم میں. وہ فرماتے تھے کہ اہل عراق کی جتنی مشکلات ہیں, میں نے اندازہ یہ کیا ہے کہ ان کی مشکلات کی جو ایک بڑی وجہ ہے وہ وہاں کے اکثر لوگوں کی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عدم معرفت ہے, یعنی اتنی معرفت نہیں ہے جس اعتبار سے ان کی ہونی چاہیے. اور دوسری فرماتے تھے کہ اولیاء خدا میں سے حضرت آیت اللہ علی آقا قاضی, ان کے متعلق اہل عراق کی جو کم علمی ہے یا بے بصیرتی ہے یا یہ کہا جائے کہ کم معرفت ہے, یہ بھی اہل عراق کی مشکلات کا ایک بڑا سبب ہے. یعنی آغا ہندی یہ جملے فرماتے تھے کہ امیر المومنین کا بھی جو مقام اور مرتبہ ہے اس کے مطابق ان لوگوں کے اندر وہ معرفت نہیں پائی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے آیت اللہ علی آقا قاضی, دیکھیں اتنا بڑا شخصیت کیا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ بہرحال ان کا مقبرہ قبر وغیرہ یعنی لگتا ہے کہ جیسے ان کو کوئی خاطر خواہ, بلکہ کتنے لوگ افراد یہاں سے قافلوں کے قافلے جاتے ہیں اور وادی السلام کے اندر بھی جاتے ہیں, لیکن کبھی کوئی آیت اللہ علی آقا قاضی کی شیعہ کاروانوں میں سے بھی شاید ہی کبھی کوئی گیا ہو. میں نے تو آج تک کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ کوئی علی آقا قاضی کی قبر پہ گیا بھی ہو یا ان کا نام بھی کبھی کسی نے سنا ہو, جس کو عالم برزخ میں معصومین سے ہٹ کر انسان کامل کا درجہ دیا گیا ہو. اس میں قوم کی
بے حسی کا یہ عالم ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بار بار ہم علماء کا تذکرہ اس میں جو ہے کرتے ہیں, لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ معصومین کا تذکرہ اس لحاظ سے ان کی سیرت, تو کہتے ہیں بھائی ہم کہاں ان کی پیروی کر سکتے ہیں, لیکن یہ علماء ان کی تو پیروی کی جا سکتی ہے, یہ تو غیر معصوم ہے, یہ تو ہمارے ہی طرح کے افراد تھے, تو اس وجہ سے ان کا تذکرہ زیادہ آتا ہے تاکہ ہمارے سامنے ایک مشعل راہ رہے کہ ہم بھی کچھ محنت کر کے کسی مقام کو حاصل کر سکتے ہیں. تو علی آقا قاضی, تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ توسل حضرت عباس علمدار یہ اتنا مقام, اللہم صلی علی محمد, کتنا بڑا مقام دلوا گیا علی آقا قاضی کو. اور آج حیران ہوں گے کہ جو انحرافات اور فتنے پھیل رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس میں آج کل سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا حضرت ابوالفضل العباس کو باب الحوائج کہنا صحیح ہے, کیا ان کو توسل اور واسطہ بنایا جا سکتا ہے. ایسے سوال, اشکالات اٹھانا, لوگوں کے دماغوں کو مسموم کرنا, زہر آلود کرنا, یا شک ڈالنا, یہ آج کل ایک کام اس سلسلے میں بہت بڑھتا جا رہا ہے. تو علماء اور مراجع اس کے آگے سفارہ ہیں, باقاعدہ آیت اللہ شبیری زنجانی نے ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ ہے کہ یہ بالکل امور قطعیہ میں سے ہے دین کے کہ حضرت ابوالفضل العباس یہ باب الحوائج ہیں. اس میں کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے, یہ قطعی امور کے اندر سے. ایک بزرگ عالم دین سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا کہ ایک سوال ہے کہ مقام حضرت عباس علمدار افضل ہے مقام سلمان فارسی. کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیے سلمان فارسی ایمان کے 10 درجے کے اوپر فائز ہیں. ان عالم نے کہا خبردار ایسا سوال بھی دوبارہ مت کرنا, خواہ سلمان ایمان کے 10 درجوں پر فائز ہوں, مگر یہ بات یاد رکھ لو کہ ابوالفضل العباس ایسی شخصیت کا نام ہے جن کی ایک نگاہ لطف سے سلمان بن جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد. یاد رکھ لو اہل بیت رسول پر کسی کو کبھی قیاس مت کرنا. اور اس وقت حضرت عباس تمام اولیاء خدا کی پناہ گاہ ہیں. تو بہرحال اتنا بڑا مقام حضرت عباس کا کہ علماء کہتے ہیں کہ امام حسین کا ایک جملہ ان کے اس مقام کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ امام فرماتے تھے حضرت عباس کے لیے, امام حسین جو جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. کتنا بڑا مقام اور مرتبہ, یہ مذاق جملہ نہیں, یہ کوئی کمتر جملہ نہیں. حضرت عباس کی مقام اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے بہت کافی کہ امام حسین جیسا امام وقت کہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان.